اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی مشکلوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر راستہ خود پر بند محسوس ہوتا ہوا معلوم ہو، اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی شہرا میں تنہا سفر کر رہے ہو، اور کبھی پچھتاوے اور کبھی احساس کمتری نے تمہیں گھیر لیا ہو، تو جان رکھو تمہاری منزل یقیناً خوبصورت ہونے والی ہے، کیونکہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا، ہر تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں۔ یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ اس مشکل دور سے کیسے نکلا جائے، اور وہ کیا نشانیاں اور کیا اشارے ہیں جن کے ملنے پر اللہ فوراً دعاؤں کو پروان چڑھا کر دعاؤں کو نصیب بنا دیتا ہے، اور جن دعاؤں سے معجزوں کا ظہور ہوتا ہے، اور جن دعاؤں کے ذریعے زندگی ایک خوبصورت موڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل انہی غموں میں ڈوبا ہوا ہے تو سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم سے اور مستقبل کے خوف سے۔ اگر کوئی برا واقعہ یا حالات تمہارے ساتھ بھی گزر رہا ہے نا، تو تم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل میں جما لینا، آپ اپنے سارے غم کو اور اپنی مشکلوں کو بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت یا غم آ جائے تو تم میرے غموں کو یاد کر لیا کرنا، تمہارے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر کتنی مشکلوں کو جھیلا اور اس امت کو خوشیاں دے دی۔ جان رکھو، دنیا میں کوئی کام جلدی یا تاخیر سے نہیں ہوتا۔ میرا رب فرماتا ہے، ہر کام کا درست وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک مقرر وقت پر پروان چڑھتا ہے، بس تم اپنے آپ کو پچھتاوے اور احساس کمتری سے باہر نکال لو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے نا، وہ تمہارے امتحان اور یقین اور صبر کی پختگی کے لیے ہوتی ہے۔ تم یقین رکھنا، تو بس کچھ وقت کے لیے یہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں تمہارے رب کی کئی عجیب مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہوں، بلا وجہ انہیں مصائب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جان لو، جب تم زندگی کے ہائی اینڈ لو پریشر کے دور سے گزر رہے ہو نا، اور صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو نا، تو بس اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا نصیب لکھنے والی ذات تمہارے رب کی ہے۔ اگر کوئی دوسرا سرے سے اختیار اتھارٹی نہیں رکھتا تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے، تمہاری زندگی کے تمام تر اختیارات تنہا اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو خالق کائنات ہے۔ وہ جب چاہے جس طرح چاہے نظام کائنات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تم اس طرح خود کو ہرگز غمگین نہ کرنا، بس یقین رکھنا کہ اچھوں کے ساتھ تمہارا رب کبھی برا نہیں کرتا۔ جان رکھو، مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد تمہارا رب تمہاری شخصیت کو اتنا نکھار دیتا ہے کہ پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، ویسے ہی مشکلوں کے بعد راحت ضرور ملتی ہے، پریشانی کے بعد سکون کا آنا طے ہے، جیسے بادلوں کے ہٹنے کے بعد سورج کا روشن ہونا طے ہے۔ سچ جانیے تو یہ وقت اچھے اور برے کی پہچان کروانے اور ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروا دیتے ہیں کہ کون لوگ ان تکلیف کے دنوں میں اچھے دوست بنتے ہیں اور کون لوگ تکلیف کے اندر ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، نصیب لکھنے والی ذات تمہارے رب کی ہے۔ جس رب نے دلوں میں خواہش ڈالی ہے نا، وہ ان خواہشوں کو قسمت بنانے پر بھی قادر ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں اور ان کے انعامات اور نوازشات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دل سے سنیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے تھے، لیکن تمہارے رب نے ان سارے منصوبوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پال کر دکھایا اور ان ظالم کے خلاف کامیاب بھی کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کے لیے ان کو اندھیرے کنویں میں ڈالا گیا، لیکن تمہارے رب نے ان کو مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ جانتے ہو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک بڑی خاص نشانی کیا ہے؟ جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کرتے سنجیدہ کر لے تو سمجھ جانا کہ ان قریب تمہاری مدد ہونے والی ہے، کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والے کسی سے زیادہ بہتر ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو عادی بنا جاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا غم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہیں زیادہ سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تمہارا رب کہتے ہو نا کہ اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، میں کمزور اور عاجز ہوں، میرے رب اب اور صبر نہیں کر پا رہا، تو میری مدد فرما دے، تو یقین رکھو تمہارا رب تمہاری ایک ایک درد بھری آہیں سن لیتا ہے، تمہارا ہر دکھڑے کا جواب تو دیتا ہے۔ جان رکھو اچھی امید اور یقین کا زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس رات کے بعد دن کا آنا اور خزاں کے بعد بہار کا آنا، اندھیرے کے بعد اجالوں کا ہونا، یہ یقینی ہوتا ہے۔ یقیناً ویسے ہی غموں کے بعد خوشیوں کا مل جانا یقینی ہوتا ہے۔ میری ہر آہیں ایک خوشی کے لیے لے کر آتی ہے، میری ایک ایک دعا خوشیوں کے باغ بناتی ہے، میرا صبر وہ اسباب اور وسیلے بناتے ہیں جن کی تمنا بھی نہیں کی ہوگی۔ بس تم اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا کبھی نہ چھوڑنا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اپنے رب کے سامنے جاتے ہو نا، تب تم بے زبان خاموشیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو۔ جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحمت کی بھیک مانگتے ہو نا، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی سکون دینے والی یاد میں لپٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل روشن کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے میں تھوڑی سی دیر ہے۔ یقین رکھے اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی بھی تمہیں نقصان میں نہیں ڈالیں گے۔ نکال پھینکو اپنے دل سے اس بے یقینی کو، وہ رب تمہارے لیے صبر کا سیلا لے کر بیٹھا ہوا ہے تمہیں دینے کے لیے۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو، وہ رحمان تمہیں سب کچھ عطا کرے گا جسے پا کر تم ایک دن مسکراؤ گے، اور ان قریب وہ دن بھی دیکھو گے تو وہ مہربان رب تمہاری زندگی کی پوری کتاب کو بے انتہا خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا۔ مطمئن ہو جائیے، تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف تمہیں دگنا انعام ملوانے والی ہے انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جس لائن کی پریشانی ہے ان کو دور فرما کر بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی تنگیوں سے نکال کر بے شمار رزق نصیب فرمائے، ہر ایک غیر شادی شدہ کو آپس میں سچی محبت کرنے والے بہترین جوڑے نصیب فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون محسوس ہوا ہو یا اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔